ہے، لیکن جب عشق رسول میں ڈوب کر بولتے ہیں تو ان کی آواز جوان ہو جاتی ہے. اور اسی جوانی کی آواز کو آج انشاءاللہ تعالی آپ کو سنائیں گے. اللہ نے میری قبول کر لی. اب آپ کے نعروں کی گونج میں آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عنوان سے خطیب اسلام، سفیر اسلام، پیر طریقت صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. وبشرناه بغلام حليم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدر ذی وقار مکرم خطیب یورپ و پاکستان مولانا حافظ سراج الدین صدیقی صاحب، معزز علماء کرام اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
شان دعائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کانفرنس حافظ صاحب دے والد مرحوم جناب الحاج محمد دین صاحب علیہ رحمت دی روح ایصال ثواب کرنے واسطے اس جامعہ سراج العلوم کے اندر جس محبت و عقیدت کی بنیاد پہ بنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس حسین کاوش محنت و محبت و عقیدت و پیار میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ لاجزال کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت و نوازے، اور اللہ تعالیٰ حافظ صاحب نے والد مرحوم کی قبر پہ کروڑا رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے، اور انہاں دی قبر کو جنت دیاں باغاں تو باغ بنائے۔ زینت القرآ جناب قاری محمد فضل کریم صاحب نے اللہ دے پاک قرآن کی مقدس آیات جس حسین انداز میں تلاوت کیاں، اور پھر امتی ہونے دے ناتے اپنے آقا دی بارگاہ محبتاں دے گجرے سلاماں دے ہار جس انداز پیش کیتے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم و فضل آواز و انداز بیان و کلام کے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے۔ میرے عزیزاں نے اپنے اپنے وقت کے اندر بارگاہ رسالت میں محبتاں تے عقیدتاں دے ہار پیش کیتے، خدا کرے باغ رسول دی ہر کو ہمیشہ چاہیے۔ اس وقت سٹیج پہ میری جماعت کے ممتاز علماء خطباء میرے عزیز القدر خطیب اسلام جناب قاری محمد اکرم علوی صاحب کی تشریف فرما دیں، عزیزم صاحبزادہ سید احمد جلالی صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دیگر حضرات علماء، تو میں سمجھنا ہے کہ کسی محفل کے اندر اتنے علماء کا تشریف لے آنا یقیناً اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کا سایہ تعدیر ساڑھے سرہ دے قائم رکھے، اور آل سنت دے جبر کی خدا ہمیشہ بہادا۔ میں چراغ دین کے اندر جب حاضر ہویا تو رستے میں نے بینر دیکھیا کہ کانفرنس کا عنوان میرے سامنے آیا، موقع دی مناسبت دے لحاظ نال حافظ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرنا ہے کہ جنہاں نے بڑا حسین عنوان پسند کیا۔ اسی ویسے بھی ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، ساری شریعت کے اندر بہت سارے احکامات وہ نے جڑے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو ساڈا حق بنتا ہے کہ اپنے اس محسن کی بارگاہ اور پھر ساڈے محسن ہی نہیں ساڈے رسول کا دادا بھی تے لگ رہا ہے، ساڈے آقا دے جد امجد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد اس کائنات میں جتنے نبی اور رسول آئے نے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے۔ حضرت اسحاق دی نسل وچوں چلے تے بنی اسرائیل دے نبی کہلائے، اور جناب اسماعیل کی نسل وچوں ایک مدینے دا تاجدار نبیاں دا سردار او رسول کہ جڑا سورج رب نے ایسا چاڑیا جنہیں کدے غروب ہونا ہی نہیں۔ تو بہرحال حق بنتا سی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ان عظیم دعاواں کا تذکرہ کیتا جائے جیڑیاں رب دے یار نے رب دے دربار ہوندیاں، اور پھر یاری دے بھی کچھ اصول ہوندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی میں اس دعا کو تلاوت کیتا ہے کہ جیڑی ابراہیم علیہ السلام نے رب دے دربار منگی تے ادوں منگی جدوں بڈھے ہو گئے سن، 99 سال دی عمر، جب بڑھاپا آ گیا تے پیغمبر دے دل وچ خیال آیا کوئی میرا جانشین تے ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کوئی ایسا بھی ہوئے کہ میں دیکھا مینوں دیکھے جس نال میں پیار کراں میرے نال پیار کرے، پھر گورے گورے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے دربار دعا کرتے، کیا بات ہے، اس عمر میں دعا کی جڑی عمر بچے پیدا کرنے والی نہیں، بال سفید ہو گئے، 99 سال کی عمر، پیغمبر نے اللہ دے دربار ہاتھ اٹھا کے دعا کتنی حسین،
دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک پتر دے، میرے اللہ مینوں نیک پتر دے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو جاننا ہے میں ان بڑھا بھی ہو گئی تے بڑھاپا تے بظاہر اولاد پیدا کرنے والی عمر نہیں، پر یاد دے بنائی تے خلیل دے آخری آئی کہ بس میں تیرے دربار التجا کرنا ہے، میں نیک پتر دے۔ علماء نے صوفیاء نے اسی آیہ کریمہ کو یہ نتیجہ نکالی ہے کہ مسلمان کا کام ہے جنوں بھی رب کو اولاد منگے تے نیک منگے، یا اللہ نیک اولاد دے دی، کیونکہ اگر نیک اولاد ہوگی گی کہ وہ ماں باپ کے سر پہ عزت کی پگ رکھے، اور بری اولاد ہوگی گی تو ماں باپ کے متھے سے بدنما داغ بڑھ جائے گا۔ نیک اولاد ہوگی گی کہ آپ نیکیاں کرے گی تے رب دے دربار پھر ماں باپ واسطے بھی بخشش دیاں دعاواں منگے گی۔ نیک اولاد اے دیکھو نا سب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی تھی، یہ نیکی بھی توفیق سی دیا جائے اپنے باپ دے احسان ثواب واسطے اس حسین کانفرنس دا اعلان۔ اسے واسطے اسی علماء پنڈ پنڈ شہر شہر ملک ملک جا کے اپیل کرتے پھرنے ہیں لوگوں رب کو جدوں منگو نیک اولاد نیک پتر منگو، یہ دعا کرو یا اللہ اولاد دے دی تے قرآن خان ہوئے عمران خان نہ ہوئے بٹ اللہ ہی والی، یا اللہ سب کی قرآن خان اولاد دے دی جو اللہ دے قرآن کی تلاوت اللہ اکبر۔ اسی پتہ نہیں کیڑے کھاتے پہ گئے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو رب کو دو چیزاں لے کے دی، کملی والے نے اپنی غلاماں دے ہاتھ دو چیزاں پکڑائیاں، ایک ہاتھ میں تلوار دیتی تے دوسرے ہاتھ میں قرآن دیتی۔ حضور نے اپنی امت دے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں قرآن۔ کیوں؟ کدے قرآن کی عزت پہ حملہ ہوئے نا کہ تلوار نہ روکی ہو، کدے تلوار کسی پہ ظلم نہ اٹھن لگے تھے قرآن تو روک دے، قرآن کی عزت پہ حملہ ہوئے تھے تلوار روکی، تلوار نجائز چلنے لگے تھے قرآن روکے۔ انگریز نے 100 سال ساڑھے علاقے میں حکومت کی تھی ہندوستان اس بے ایمان نے ساڑھے کو تلوار بھی لے لے تے قرآن بھی لے لیا، ایک ہاتھ میں بلہ دیتا دوسرے گیند بٹلے مار دے، یہ ساڑھی قدر تو ساڑھی قسمت۔ خوش نصیب نے ہو جن آجے تک تلوار بھی کھڑی ہوئی ہے تے رب دا قرآن بھی کھڑی۔ نیک اولاد یہ بات بہن واسطے باعث رحمت باعث دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نیک سن، پھر ایک دعا ہوئی اور نیک نے منہ نکلی ہوئی دعا رب کو اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا ابراہیم تسی تے مانگ کے دنیا تو ضرور جاؤ گے پر قیامت تک جڑا میرے دربار چکے گا ہر نماز میں یہ دعا منگتا ہی تو کی دعا کی اللہ دعا کی تھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مینوں بھی تے میری اولاد نوں بھی نماز دی ہمت رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء وتقبل اگر کیتی ربنا اغفر لی
نیک اولاد دے کر دو گے جتھے اپنی خیر منگی اتنے ماپیاں واسطے بھی دعا کی اے بات تے کہندے نے یہ دنیا میں دعاواں کردے نے مردیاں واسطے یہ دعاواں بھی قبول ہوندیاں نے میں کہنے اپنی عقل دا علاج کراؤ جے قبول نہیں ہوندیاں تے رب نے نماز وچ مذاق کیتے وا منگو قبول تے نہیں ہر نماز وچ کیا اسی مذاق کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ساڈے نال مذاق کیتا ہے کہ قبول کے نہیں کرتا مردیاں نوں فائدہ نہیں ہوتا بس منگ لیا کرو یقیناً فائدہ ہوتا ہے بے شک رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ مینوں بھی بخش میرے ماں باپ نوں بھی بخش تے میرے کریم ربا قیامت تک سارے ایمان والیاں نوں بھی بخش نیک اولاد ماں باپ واسطے انعام اور کدے بظاہر دعا نہ بھی منگے نا کہ خدا کی قسم اللہ ایسا رحیم ہو حدیث پاک میں چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کو گزرے کہ پیغمبر نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہے عذاب قبر میں مبتلا سی کچھ وقت تو بعد وہ واپس گزرے اس سے قبر پہ پھر نگاہ پڑی کہ دیکھیا جنتی بستر لگے جنتی لباس انہیں پہنے ہیں قبر میں جنتی کھڑکی کھول دی گئی پیغمبر نے دو میں مرتبہ کے سر سجدے پا دیتا عرض کیتی میرے کریم ربا اے گناہگار سی بدکار سی سیاہکار سی مر گیا قبر میں عذاب پہ ہوتا سی قبر بھی جا کے انہیں نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا حج نہیں کیتا کوئی نیکی نہیں کیتی جب میں واپس آیا تے قبر بھی جنت دیا ہوا پہ آ جاتا مولا میری عرض دے وے ایک جنت ہی کے میں حیران ہوتا ہوئے رب نے فرمایا میرے پیارے روح دا اے گناہگار سی مر گیا ادھا ایک چھوٹا جہا بچہ پیچھے آج وہ بچہ چلن پھرن دے قابل ہویا ایدی بیوہ نے ایدے بچے نو مدرسے لے جا کے استاد نو کیا انو اللہ کا کلام یاد انو دین سکھاؤ بچہ چھوٹا توبلی زبان استاد نے کیا تیری عمر چھوٹی ہے بس آج پہلا سبق اتنے یاد کر بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم بچہ توتلی زبان پہلا دن مدرسے ماشاءاللہ اس کے ساتھ تشریف لے پہلا دن مدرسے زبان تے پٹھے بیٹھ کے سبق پہ یاد کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز آئی پیارے عیسیٰ انو عذاب ہو رہا سی پر انہا معصوم بچہ کونے سے بہ کے جب بار بار میں رحمان و رحیم پیا کہتا سی میں پیار آ گیا اے میری شان دے لائق نہیں انہا بچہ رحمان تے رحیم آ کے جب میں انو عذاب دیا میں بچے دی دعا دی وجہ تو انہیں تو عذاب اٹھا لیا نکلایا عرض کر رہے آسان نیک اولاد یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نیک رب حبلی من الصالحین مٹھی مٹھی آواز آئی تو میرا خلیل ہے میرا یار ہے میرا دوست ہے یار یار کو لو منگے تے یار نہ دے رہے تے میری یاری کا
بشارت کی اللہ فرماتا پھر یار نے منگیا دیا صاحب بشارت دی خوشخبری سنائی فبشرناہ بغلام حلیم دعا تو کیتی ہے پتر نیک منگیا میں ایسے پتر دی بشارت پیا دینا ہے چھری چلاوے گا تحصیل نہیں کرا جدو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتی حضرت سارہ نو ابراہیم علیہ السلام نے پتر رب کو منگیا تے رب نے بشارت جناب ابراہیم نو دیتی ابراہیم تینوں وہ پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوے گا علم والا ہوے گا بردبار ہوے گا صابر ہوے گا رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل علیہ السلام دیا بیٹا دیتا تے حضرت سارہ بیٹھیاں نے دعا قبول ہو گئی ہے بیٹا تے مل گئی ہے پر میری گود تے خالی کہ حاضرہ دی گود آباد ہوئی ہے رب نے آکھیا فکر نہ کر تو بھی تیار دی بیوی ہے وبشرناہ بغلام حلیم ابراہیم دی دعا تے آکھیا علم والا پتر دیا تے سارا نو آکھیا تینوں علم والا پتر دیا ایتھے کیا علم والا اوتھے کیا علم والا سارا میرے خلیل دی بیوی ہے نا فکر نہ کر تینوں ایسا بیٹا دیاں گا جدی نسل وچ 40,000 نبی ہون مگر رب دے کچھ قانون نہیں انہیں دربار دے کچھ اصول نہیں انہاں وچ ایک اصول ہے جتنا او دا پیار زیادہ ہوتا ہے نا اتنا او دا وقار بھی زیادہ ہوتا ہے سبحان اللہ جتنا پیار زیادہ کرتا ہے اتنا امتحان بھی زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آ گیا بیٹا حضرت حاجرہ بھی گود ہری ہو گئی جناب اسماعیل آئے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے وقت دیکھیا اور جڑا نور اگے حضرت ابراہیم دی پیشانی چمکدا سی ہن اسماعیل نے متھے تے پیا چمکے جھکیا سینے نہ لایا پیار کیتا خلیل خوش یا اللہ تیریاں کرم نوازیاں تیری مہربانی تیری عنایت بڑا کرم کیتا ہی بڑی مہربانی کیتی ہے خلیل یارے نا میں تیری منی ہے ہن میری من یا اللہ کی ہوگا میں اس بیوی نو بھی لے لے دعا کر کے لین والا پتر بھی لے ملک شام چھوڑ دے ملک عرب میں چلا جا ایسی وادی جا کے بیوی بچے چھوڑ گیا جتھے سایہ نہ ہوئے پانی نہ ہوئے کھانا نہ ہوئے میں عالم تصورات کی چند کیتی جناب خلیل کہ کوئی اور بندہ کم کرے تے ظالم کھوائے بغیر جرم دے بغیر قصور
تے بیوی بچے نو ایسی جگہ تے چھوڑے جتھے سایہ نہ ہوے پانی نہ ہوے ظالم کہلائے گا تسی یہ کم کرن چلے ہو آواز آئی چپ کر جاؤ جنہاں دکھاں تے دل والا یہ سردار اسماعیل نے اٹھا دیا میرے پیچھے سواری پہ بیٹھ اسماعیل مینوں دے دے میں آگے سینے دار دنہ جانا نہ قابلہ چل پیا ملک شام چل پیا حرم دی زمین آ گئی وہ مقدس قلعہ سامنے آ گیا جتے حضرت آدم علیہ السلام واسطے بیت المعمور زمین تے اتاریا جتے کعبے دیاں بنیاداں بھریاں نے قلعہ بیت المعمور طوفان نوح اوپر اٹھا دیا جناب ابراہیم نے سواری بٹھائی حاضرہ اتر اے بیٹے پکڑ لیا اے کھجورا بھی تھیلے رکھ لے اے پانی بھی مشکے رکھ لے پانی بھی لے لیا کھجورا بھی لے لیا خلیل نے سواری اٹھائی واپس مائی نو جانا دیکھیا آواز دیتی سونیا سجنا میرے جی بیوی اسماعیل دیا پتر اس جنگل بیابان بھی چھوڑ کے آپ کدھر جناب ابراہیم نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا سواری چل پئی ہے واپس جناب حاضرہ نے دوڑ کی آواز دیتی سونیا سجنا وہ میرے سر دے تاج وہ اللہ دے خلیل مینوں تے بچے نوں اتنے چھوڑ چلے ہوئے تے سایہ نہیں پانی نہیں کوئی خرد و نوش دا اور انتظام نہیں کوئی آبادی نہیں انسان دا نام و نشان نہیں جناب خلیل دوسری مرتبہ بھی نہیں بولے حضرت حاضرہ دوڑ پئیاں تے جا کے اٹھڑی دے قریب آکھیا گل نہ کرو بس ایک کے جواب دے جاؤ اپنی مرضی نال چھوڑ چلے ہو یا رب دی مرضی شامل ہے رک اکھاں جناب خلیل دی سفید داڑھی تو قطرے گرنا آواز دے کے کیا حاضرہ تیرے نہیں وفادار بیوی اسماعیل دیا سونا پتر اپنی مرضی نال کون چھوڑ دئی میری مجبوری ہے میرے رب دی بھی ہوئی مرضی ہے عرض کیتی اگر رب دی مرضی ہے پھر مڑ کے نہ بیٹھو میں جانا تے میرا خدا مائیاں تے بہناں تے بیٹیاں میرا خطاب سن رہی ہیں ذہن وچ ایک سوال ہوتا ہے حضرت حاضرہ کہہ دیا اگر حکم مل ہی ہے
تے اپنے رب کو پوچھو یہ تے ظلم ہے، یہ تے زیادتی ہے۔ یہ وہ حکم دے زیادتی کاری کر رہے ہو کہ میں سارا کچھ چھڈو دے ہم دے اولاد ہی کوئی نہیں، میرا تے دودھ پینے والا بچہ ہے۔ سارا کچھ تے چھوڑ دے میں تے ایک بچے دی ماں ہوں، تواڈے بغیر ساڈا کوئی آسرا نہیں ہے۔ تے من دیکھو حضرت حاضرہ کہہ سکدیاں سن، پر جدوں حاضرہ نوں پتہ لگ گیا رب دی مرضی ہے تے سوچیا رب میرے نالوں بہتر سوچ رکھدا ہے۔ یہ حکم دیتے ہیں انہوں نہیں پتا ہے یہ گل تبیہ صاحب نے کی تھی کہ نہ رو چلیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل پے جدو بیوی تے بچہ اکھاں کولوں اولے ہو گئے ایک پہاڑی تے کھلو گئے تے کعبے دے اس ٹیلے ول پہ ویکھن جتھے بیت المعمور رکھیا گیا سی پیغمبر نے کولے کولے ہاتھ اٹھا کے گھور دعا کی تھی دعائے خلیل کانفرنس سے آج میں تو دعا میں سنا دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی او میرے سونے ربا بے شک میں بسائے اپنی اولاد بے شک انی بے شک میں اسکن تو میں بسایا من ذریتی اپنی کچھ اولاد میں بسایا ملا سپیکر تے بڑا زور لاندے نے اللہ تو بغیر کوئی کسے نو بسا نہیں سکدا خلیل رب نو پیا کہندا ربا میں بسایا پتر ہی چھوڑ چلے میں تے کہندے نے بسایا کچھ اولاد سوچ لیتے انہیں حکم دیتا ہے چھوڑ دو چھوڑ چلے ہیں بچہ تو پین والا نہ پانی ہے نہ سایہ ایک سے پتہ نہیں ماری جائے گا نہ ابراہیم
پتا سی خالی نو نہیں وسا چلیا ایتھے تے محمد مصطفیٰ بھی وسا ایتھے جنت شہر بن جائے بغیر جرم بغیر قصور بیوی بچے نو ایسی جگہ تے چھوڑنا جتھے سایہ پانی دانا نہ ہوئے ظلم یا اللہ ایک کا حضرت ابراہیم کو لوگ تو کرایا ہے اسی انہاں نو ظالمہ کیے تے کافر ہونے ہاں آواز آئی چپ کر جا وڈیاں بھی برائی وچ بھی راز ہوندے یا اللہ ادھے تے کی راز ہے فرمایا جی ابراہیم اسماعیل نو نہ چھوڑ دے اسماعیل پیاسا نہ ہوندا جے پیاسے نہ ہوندے ایڑیاں نہ رگڑدے جے ایڑیاں نہ رگڑدے آبے دمدم جاری نہ ہوندا آبے دمدم جاری نہ ہوندا بنی جرم دا قبیلہ نہ ہوندا بنی جرم دا قبیلہ نہ ہوندا مکہ شہر نہ بندا مکہ نہ بندا تے کملی والے دی ولادت دا مکان نہ
السلام کہتے ہیں میں خواب دیکھی پتر کہتا ہے تیرا حکم ملے ہے کر گزرو عمر چھوٹی ہے پر چھوٹی عمر بھی پتہ ہے نبی دی خواب شیطانی نہیں ہوندی رحمانی ہوندی ہے نبی دی خواب خیال نہیں ہوندی حکم الہی ہوندا ہے یا باطفال مات کو مارو کر گزرو علماء فرماتے نے صوفیاء فرماتے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کیوں آخیا جلدی پڑھ کرو کر دو جڑا حکم ملے اس نے عمل کرو ان کیوں آخیا کر گزرو خیال آیا ہوئے گا ابو نے راتی خواب دیکھی پتہ نہیں رات دے پہلے حصے دیکھی درمیانے دیکھی یا سحری وقت دیکھی ابا جی جلدی کرو سورج چڑھ گیا ہے ادھر دیر ہو گئی تھی وہ ناراض نہ ہو کر گزرو ادھرا دیکھ میں رسی لے کے آیا چھری لے کے آیا میں تیاری کر کے آیا بس تیرے کو پوچھنا سی تو کی کرے گا اب کی سدا دے تو انشاءاللہ من الصابرین صبر کرنے والیاں جو پاؤ گے کر گزرو شاباش بیٹا خوش کر دیتے ہی پر ابو جی دو تین گلاں میریاں ضروری سن لو فرمایا پترا کیڑیاں ابو رسی نال میرے ہاتھ پیر بند دیو فرمایا بیٹا وجہ کی ہے ابو کدرے میں تڑپاں تے تواڈے کپڑیاں تے میرے خون دے قطرے نہ پہ تواڈے کپڑے خراب نہ ہو ابا جی مینوں متھے وار لگا دیو وتلہو للجبین فرمایا بیٹا کیوں ابا جی رب کولو دعاواں کر کر کے مینوں لیا سی کدرے تسی میرے چہرے ول ویکھو کدرے پیار نہ آ جائے چھری رک نہ جائے ابا جی جدوں میں ذبح ہو جاواں میرے خون والے کپڑے میری ماں نو دے دیو میری ماں میرے کپڑے دیکھ کے دل نو تسلیاں دے گی ابا جی میری عمر دا کوئی بچہ میری ماں دے سامنے نہ جمن دے دیو میری عمر دا بچہ دیکھے گی ماں تڑپے گی ابا کرو کم ہاتھ پیر بندے متھے وال لٹا دیتا گلے تے چھری رکھی چھری چلا رہے نے اللہ اکبر چھری چل دی غصے نال پتھر تے ماری تے پتھر دے ٹکڑے ہو گئے تے غصے نال ویکھ کے آگیا پتھر کٹنی ہے تے نازک گلا نہیں کٹدی چھری کہندی ہے ربا زبان دے تیرے خلیل نو جواب رب تعالی نے قوت گویائی عطا کیتی کہ چھری کہندی ہے کیوں ناراض ہوندے ہو جناب خلیل فرمایا تو چھری ہے تیرا کام ہے کٹنا تے تو کٹدی نہیں ناراض کیوں نہ ہو چھری کہندی ہے بے ادب نہ سمجھو معاف کریو میرا کام ہے کٹنا تے میں نہیں کٹدی تے میرے تے غصہ کر رہے ہو اگ دا کام سی جلانا تے تنوں اگ نے نہیں سی جلایا اگ تے ناراض نہیں سو فرمایا چھری اگ دی جو لگی سی میں اگ ول جا رہا سا تے اللہ آپ پیا کہتا سی یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم پوری کر دیا دور بے شک بہت اچھا پر آج ایک باری اللہ نے حکم دیتا اے اللہ نے خلیل اس
اسے رب کی قسم ہے صبح تو لے کے ہن تک مینوں 70 باری حکم آیا پر نہیں الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی خلیل کہندا ہے قطع جلیل کہندا اب فرمایا کہ 70 بار چھری نو اے دوزخ سر سے جے دکھ دے سے اسماعیل نبی حضرت اسماعیل کہنے لگے بابا ایک باری پھر کوشش کرو مہربانی کرو پھر کوشش کرو کہ میرے قربانی نام نظور نہ کرو جناب خلیل نو غصہ آ گیا اکھاں بند کر کے چھری اسماعیل دے گلے ول لے چلے قدرت دی آواز آئی جبریل یار پہ جلی ہن یار آ گئے مصر ہن چھدرا تو جنت جاؤ جنت چو دنبا لے کے مینا دی وادی اتردا تے چھری گلے دے بعد پہنچے تے تو پہلے تھلے دنبا لے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں بند ہاتھ میں چھری تے دوویں گوڈے اسماعیل دی کنڈ تے تے غصے نال چھری لیا رہے نے چھری گلے تے پہنچی جناب ابراہیم پڑھتے نے اللہ اکبر کولوں جبریل دی آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل دی آواز آئی اللہ اکبر وللہ گرم گرم خون اکھاں دے پیا اسماعیل دی آواز سن کے اکھ کھلی تے ویکھیا کہ اسماعیل کول کھلوتا ہے تے دنبا دے اکھاں آنسو آ گئے حکم ملیا سی پتر غالب آیا پتر نو ذبح ہو گیا دنبا کدھر قربانی دا کدھر میں امتحانوں فیل نہیں ہوں پھر اللہ فرماتے جو یار نے میرے واسطے ایسی چھال ماری نا پھر میں جبریل کو نہیں آکیا کہ تو یار نو آکھ میں کیوں تو آٹا میں آپ پہ کر اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ابراہیم کو تے بات سچی کر دے میں عرض کیتی میرے سونے ربا آپ پہ حکم دینے پتر جدا کر پھر آپ پہ تمبا بھیج کے اسماعیل نو بچانا ہے آواز آئی چپ کر جا میں یہی تے دسنا چاہتا ہے کی نہیں کیتا یار میری کار واسطے کی نہیں کیتا یار میری کار واسطے او رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب میں فلاں عشق دے سمندر بھی تیرتا تیرتا دور نکل آیا عرض کر رہا سار کیتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا اللہ میں اپنی کچھ اولاد نو اتنے وسایا ہے اس وادی چ وسایا ہے جتنے کھیتی باڑی ہے جتنے نسایا ہے
نہ پانی نہ کھانا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میں وسایا زمین ایسی جتھے کھیتی باڑی نہیں ہوندی, جتھے سایہ کوئی نہیں, جتھے درخت کوئی نہیں, جتھے انسان کوئی نہیں, جتھے مکان کوئی نہیں, جتھے آبادی کوئی نہیں. یا اللہ میں وسایا اپنی کچھ اولاد نو. میں آخیا جناب ابراہیم ایسی جگہ تے کہندی ہو وسایا, فرمایا جڑیاں میں پیا دعاواں کرنا تو ویکھی نہ دعاواں دے رنگ کیویں چلے گا. اتنے شہر ہوے گا, اتنے دنیا دی آبادی ہوے گی, پوری دنیا دے مسلمان اتنے آن گے, اتنے دل کھچے ہوئے آن گے, دنیا دا ہر پھل اتنے ہر موسم وچ ملے گا. تاکہ دنیا کو پتہ لگے جو نبی کسی کو بسانا چاہے پھر وسائل کی کمی نہیں رہتی. الکیتی مالک میں وسایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ایسی وادی جتھے کھیتی نہیں, سایہ نہیں, ان پانی کوئی نہیں, پر سونیا ربا یاد جے بنائے وسایا تائیں عند بیتک المحرم. ربا تیرا گھر ہے تھے, تیرے گھر کے قریب بسایا, اپنی اولاد کو تیرا پڑوسی بنایا ہے. یہ ساڈے واسطے حکم پڑوسیاں کا خیال رکھو, تیرے تو بد کے کون خیال رکھے گا. مرزا اسد اللہ غالب صاحب نے مسجد کے نال اپنا مکان بنایا. کسی پوچھا غالب صاحب تھی کتنے رہتے, ہوں سنو غالب کا جواب. غالب کے اندر مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. وہ یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. گھر بنا لیا ہے. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. مسلمان ایسے نہیں جڑے چاہتے ہیں مسجد کے نال گھر نہ ہو. میں بھی اذان آئے گی, بچے پریشان ہو کے اتنا بڑا ہو گیا کہ کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, مسجد کا پڑوسی نہیں بنتا. یہ ملت نہ ابراہیم علیہ السلام نے دست دیتا جدوں بھی اپنی اولاد کو سو تے خدا نے گواہ رب دے گھر تے پڑوسی بنو. نبی کریم نے پڑوسیاں دے بارے میں اتنا کچھ فرمایا. صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ سنو خیال ہوتا سی نبی پاک کتنے پڑوسیاں نو مال بھی حصے دار نہ بناؤ. حضور فرماندے نے جس بندے دا پڑوسی راتی بھوکا سوے وہ بندہ سائے نہیں. یا رسول اللہ پڑوس کتوں تک کہ فرمایا 10 گھر ادھر 10 ادھر تے 10 ادھر تے 10 ادھر. ایمان نال سوچو اسی پڑوسیاں دے حقوق تک کتنا جڑا اللہ رسول سانو کہندا کہ پڑوسیاں دا حق ادا کرو. ایمان نال سوچو قیامت والے دن وہ اپنے پڑوسیاں دا حق نہیں ادا کرے. اور پر اگر مکان والے تے پڑوسیاں
پڑوسیاں دے حق ہیں کہ پڑوسیاں کے بھی مکان والے دا ساڈا حق کی ہے اسی خدا دے گھر آباد میں مبارکباد دینا اپنے عزیز صاحب سراج الدین صدیقی صاحب کو جنہاں نے 3-4 مہینے قلیل رکھتے کتنا سونا رب دا گھر بنایا تھلے رب دا گھر جی اتنے نبی پاک دے عشق دا گھر ساڈے یہ مدار سیدنا حضرت چشتی صاحب ایتھے دے عاشق تیار ہوندے نے دے غلام تیار ہوندے نے کہ ایتھے پڑھ کے جاندے نے پھر گلی گلی تے پنڈ پنڈ اعلان کرتے پھردے نے اسی رسول اللہ دے اور ساڈے ملک دے بڑے نامور شاعر سن جناب سردار سردار نے بڑے مدے نکال کسے پوچھیا سردار زندگی کیویں گزری وہ بڑھا ہو گیا ہے تو اپنی زندگی کیویں گزاری سرکار کہتا ہے میری عمر مدینے دے کمیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے کمیاں دی آواز ملا کے میں جامعہ سراج العلوم تو یہ ہدایت مسجد نبوی وال جا رہی ہے حضرت ابراہیم کے دربار وال جا رہی ہے اس ڈائری میں میرا نام بھی آوے تے تہاڈا بھی آوے میری عمر مدینے تے کمیاں دی تصویر بناویں میری عمر مدینے تے کمیاں دی تصویر بناویں گزر گئی تے سرکار نو چیتے کر کے بس دل پر چوبیاں گزر سرکار نو چیتے کر کے بس دل پر چوبیاں اور سردار نے فلم توڑ دیتی ہے کہتا ہے کہ دساں کیویں گزر گئی بس گزر گئی ایویں کی دساں کیویں گزر گئی بس گزر گئی ایویں گزر گئی کیویں کچھ تک تک راما مسلمان بھائی نا تو تے میرا پیر بھائی ہے تو تے میرے نبی کریم دا انسان امتی ہے میں تے ایک دن مر بھی جانا ہے میں تے قبر بھی چلا جاؤں گا میں سنے قبر بھی فرشتے بھی آن گے سردار فرشتے قبر دے وچ جے پوچھیا کیویں سردار فرشتیاں قبر دے وچ جے پوچھیا کیویں گزر گئی سردار فرشتیاں قبر دے وچ جے پوچھیا کیویں گزر گئی تے میں آکھاں گا
ساڈے مدارس کہ جتنے اگر قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن والے کا شان بھی سمجھ رہا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے حدیث والے کا مرتبہ کے مقام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا ہے اتنی عظیم شان مسجد کی تعمیر تھے، 3 منزلہ عمارت ہدایت جامع اسکال العلوم کی تعمیر تھے، اور آپ تمام حضرات یہ جنہاں نے اس مسجد کو وسایا انہاں دی آواز تے لبیک خدا تو آباد رکھے۔ اس بچے واسطے دعا کرو محمد نعمان لالی جڑا یورپ کی آبادی وچ رہ کے اپنے کلچر تو دور ہو گیا پر مدینے تو دور نہیں ہے، انہاں لباس بدل گیا ہے عشق خدا اس بچے کی عمر برکت پیدا فرمائے، مال جان عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اتنے کثیر تعداد کے اندر علماء تشریف فرما لے، فردن نام لینا میرے واسطے بڑا مشکل ہے، تاہم میں اہل سنت کا ایک خادم ہوں اور دروازہ رسول کا ایک اپنا ساتھ ہوں، سرکار نے کھپڑیاں پکارا ہے، دعا کرنا ہے اللہ آج رات کی سب کو دنیا بنائے۔ میں اپنے بھائی جناب ملک محمد اسلم چشتی صاحب واسطے بھی دعا ہوں جو اکثر ساڑی باپ سے دیرت پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ اس چمن میں صدا بار رکھے۔ دعا کرو آپ صاحب نے والد مرحوم جناب الحاج محمد بن صاحب جنہاں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے سچی بات ہے ان بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ رہا ہے، شہری والے سے جناب پتہ نہیں کس طرح نہ پہنچا انہاں بچیاں واسطے دعائیں خدا انہاں قیامت تک آباد رکھے، بعد رسول دیاں بلبلاں پہ شچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں بہت اپنے دوستوں کی دعوت ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کی کافی انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بہت تھا کہ دیر ہم خطاب کر کے دوڑیا تاکہ تھوڑی محفوظ شریف ہو سکتا سے زندگی کسی موقع آخر تمام مرد و خواتین جو تشریف لائے ہیں ابھی اذان اور جماعت ہوگی اور دوستوں نے تبارک لے کر جانا ہے۔